عامر الیاس رانا صاحب قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، بلاول بھٹو نے کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، جواب بھی دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تحقیقات کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل، ایک صحیح ٹھہری ہوئی اچھے طریقے سے ایک فاتحانہ تقریر کی، کیونکہ ہم نے ان کے 5 طیارے گرائے، ڈرون بے شمار گرا دیے اور چوکیاں تباہ کی، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا۔ اور کیا چاہیے پاکستان کو، پاکستانیوں کو کیا چاہیے؟ یہی کہ ہماری فوج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، ہماری فضائیہ نے، ہماری بحریہ سب اس کام پہ ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی اصل ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ ہماری فوج جو موجود ہے اور ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، تو جواب بھی بھرپور ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو کیا ہم نے اس سے بڑھ کے کیا۔ اب دنیا بیچ میں آ رہی ہے، ہم تو پہلے بھی جارحانہ اقدامات کے خلاف تھے، ہم صرف کہہ رہے تھے کہ ہم دفاع کریں گے کہ آپ ہمیں ٹیسٹ نہ کریں ورنہ پھر ہم خود فیصلہ کریں گے۔ تو کل ہم نے فیصلہ کوئی سوچ بچار کے بعد نہیں کیا، ہم نے سوچ سمجھ کے تیاری کی ہوئی تھی۔ اپنے جو ہمارے ٹارگٹ تھے وہ لاک تھے، اور ہم نے ان کو، جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ رافیل کا ہم نے پہلے بھی مشینری جیم کر دی تھی ان کے آلات، تو کل ہم نے ان کو مار گرایا۔ ہم نے بتا دیا کہ ہم زمین سے فضا میں وہ میزائل چلائیں یا جہاز کے اندر سے میزائل ماریں، نشانہ ہمارے آپ کے طیارے ہیں۔ انہوں نے بزدلوں کی طرح عام لوگوں پہ، سویلین شہریوں پہ، مساجد کو نشانہ بنایا اور ڈرامہ یہ کیا کہ جی یہ ہمارا ٹارگٹ تھے، یہ دہشت گرد تھے اور ان کو ہم نے مار دیا۔ چلیں جی آپ اپنے لوگوں کو خوش کر لیں، لیکن اس کا تو جواب دینا جو آپ اتراتے پھرتے تھے مودی صاحب کے جناب ہم 2019 میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتا تو ہم جواب دے دیتے، تو اب J-10C کا کیا جواب دیں گے؟ جو ہمارا JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہے اس کا کیا جواب دیں گے، جس میں وہ ریڈار ہے جو آپ کے رافیل سے زیادہ اچھا ہے؟ جو J-10C کا لگا وہی ہم نے تیار کر کے اس میں بھی لگا دیا JF تھنڈر میں۔ تو جواب آپ کے لیے کیا بنا؟ آپ کو پتا تھا کہ اس لیے آپ ادھر جرت نہیں کر سکے کہ ہمارے طیارے پہلے آپ کو انٹرسپٹ کر چکے تھے اور آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نزدیک گئے تو مارے جائیں گے، لہذا وہ بزدلوں کی طرح دور سے میزائل مارے، اور وہ آپ کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے۔ جب ہم نے ٹارگٹ کیا تو ہم نے ملٹری کو کیا۔ ہم نے جب 2019 میں کیا تھا تو ان کے طیارے گرائے تھے اور ان کے ملٹری کے جو کیمپس تھے وہاں پہ ہم نے دھماکے کر کے بتایا، ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کا آرمی چیف موجود تھا، ہم نے اسے ٹارگٹ نہیں کیا لیکن اب آپ یہاں سے نکل لیں۔ تو اس دفعہ ہم نے بڑا بالکل کلیئر تھا کہ ہم سرپرائز بھی دیں گے اور گھس کے ماریں گے۔ ہم نے ان کی چوکیاں بھی گرائیں اور ان کو امن کے جھنڈے سفید لہرانے پڑے۔ تو یہ تھا پرائم منسٹر کا خطاب کہ جناب ہم نے کر لیا ہے کام، اور آگے کا بھی اختیار مسلح افواج کو دے دیا ہے کہ جب آپ سمجھے مناسب جہاں اور جیسے رسپانس کرنا ہے وہ آپ کام کیجئے۔ تو یہی ہوتی ہے قوموں کے لیے کہ اپنی عزت، وقار، سالمیت اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینی، تو وہ بالکل نہیں آئی۔ ہم نے جواب دیا انڈیا کو۔ اب اصل بات ہے سفارتکاری۔ سفارتکاری کا ہمارا بھی امتحان ہے، انڈیا کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور اگر اس میں طویل جنگ ہوتی ہے تو پھر ایٹم بم کوئی بھی چلا سکتا ہے۔ پاکستان نے پانی کے حوالے سے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو ہم اس کو لائف لائن کے اوپر حملہ سمجھیں گے، اور پورے نیشنل ریزالو کے تحت فل سپیکٹرم سے، یعنی ہم ایٹمی ہتھیاروں سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کب کیا استعمال کریں گے۔ تو یہ انڈیا کے لیے سہانے رو ثابت ہوا حملہ کر کے، اور پہلے وہ جھوٹ بولتے رہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ طیاروں کا سسٹم جیم ہو گیا، کبھی کہتے ہیں وہ ویسے گر گئے، ٹیکنیکل خرابی ہو گئی۔ اب یہ تو جب رافیل طیارے کی کمپنی سے سوال ہوگا نا، کیونکہ جس کے سٹاک کے شیئر گرے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا بھئی یہ آپ کیا بیچتے تھے؟ آپ نے 9 ارب ڈالر کے 36 طیارے بیچے انڈیا کو۔ انڈیا الگ سے پوچھے گا، ابھی نہیں پوچھے گا۔ ابھی تو وہ تو ان کا میگ 21 گرا، ابھی نندن ہم نے لیا، اس کو انہوں نے مہاویر چکر انعام دے دیا۔ مطلب دیکھیں نا، شیطانیت اپنے عروج پہ تھی کہ مار بھی کھائی، جہاز بھی گرا لیا، فینٹاسٹک چائے بھی پی، اور اس کے بعد ایوارڈ دے دیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ جیسے انہوں نے کل پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے 9 جگہوں پہ حملے کیے اور اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے۔ بھائی کیا ٹارگٹ حاصل کیا؟ آپ نہتے سویلینز پہ رات کو وہ حملے کر رہے ہیں، تو ہم نے پھر آپ کو جواب دیا رات کو ہی کہ یہ پھر ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، طیارے آپ کے ہوتے ہیں اور آپ کی چوکیاں ہوتی ہیں۔
صحیح، ہم نے بھرپور جواب دیا ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے کوٹ کٹھیرا کوٹلی سیکٹر میں بھارتی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی گول ٹکری پوسٹ کو تباہ کیا۔ فوٹیج میں پوسٹ کے تباہ ہونے کے بعد دھوئیں کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کی بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں اور پاک فوج نے کوٹ کٹھیرا کوٹلی سیکٹر میں بھارتی پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ اور ساری کشیدگی کی صورتحال پر نیوز روم میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف نیوز سینئر تجزیہ کار ایاز خان صاحب۔ ایاز خان صاحب، بھارت کی بزدلانہ کارروائی کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو دونوں کی تقاریر آپ نے ملاحظہ بھی کی، کیا سمجھتے ہیں ان ساری تقاریر کے بعد؟ نہیں، بالکل ہم نے تو تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ابھی عامر جو رافیل کی کہانی سنا رہے تھے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے مودی صاحب کو ہمیں آفر کرنی چاہیے کہ مودی صاحب 3.5 خرید لو، بڑے زبردست طیارے ہیں، لیکن پھر مسئلہ وہی رہے گا نا، وہ چلانے والے بھی چاہیے ان طیاروں کو، وہ پروفیشنلزم چاہیے جو ہماری فضائیہ ہمیشہ سے دکھاتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ مدتوں سے دہائیوں سے یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ ہماری فضائیہ بہت شاندار کارکردگی ہے اس کی ہمیشہ سے ہے۔ میں معلوم ہوں ابھی 2019 میں جو ہمارے پائلٹس تھے، ابھی جن پائلٹس نے یہ کام کیا ہے، ابھی ظاہر ہے تفصیلات جب آئیں گی تو پھر ہمیں ان کے نام بھی ہمارے پاس آئیں گے، پھر یقیناً ان کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے، نیشنل ایوارڈز ملیں گے۔ تو یہ سمپل بات ہے کہ یہ تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ انڈیا کو بھی یقیناً اس چیز کا احساس ہوگا کہ تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ مطلب ہم نے کہا ہو جی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، جتنا کیا ہے اتنا ہی بتایا ہے۔ اور وہ انڈیا انیشلی تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا، کوئی طیارہ گرا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ماننا شروع ہوئے، وہ 3 پہ آئے، وہ یقیناً 5 پہ بھی آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ایک آدھا ایکسٹرا بھی مان لیں کہ وہ بھی گرا دیا تھا پاکستان نے، وہ اس سے پہلے وہ نظر نہیں آیا کسی کو۔ تو یہ بڑی پریسائز تحمل کے ساتھ ایک پروفیشنل فوج کا جو ایک جواب ہو سکتا ہے اپنے دفاع میں، یہ وہ نظر آیا ہمیں، اس سے ہٹ کے کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی اس سارے ایپیسوڈ میں۔ اچھا خان صاحب، اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں افواج پاکستان کو مکمل اختیار دے دیا گیا کہ جس طرح چاہیں جب چاہیں آپ جواب دے سکتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کتنا بھرپور جواب ہونا چاہیے اور ہوگا؟ دیکھیں، جواب کا اختیار بالکل دے دیا، لیکن اب وہ جو سفارتکاری کی بات عامر کر رہے ہیں نا، اب اس کا امتحان شروع ہوگا، اور بڑی طاقتوں کا امتحان شروع ہوگا کہ وہ کہاں کھڑی ہیں اور وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، جنگ تو ظاہر ہے کسی کے حق میں بھی نہیں ہوتی، یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتی، اسی لیے ہم کو موقع دیا جاتا ہے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ 2 جنگوں کے درمیان کے وقفے کو کہا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے دنیا خاصی چینج ہو گئی بھی اب اکنامک وار زیادہ بہتر ہے لڑنا، بجائے اس کے کہ آپ یہ دوسری جنگیں لڑ رہے ہوں، اور غربت بہت زیادہ ہے انڈیا میں، مطلب وہ ہم سے ڈھیر زیادہ ہے، اگرچہ وہ ان کو زوم ہوگا کہ جی بہت بڑی معیشت ہے ہماری، ریزروز بہت زیادہ ہے، لیکن سٹل وہ عام آدمی پہ خرچ نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو سارا خرچہ ہو رہا ہے ان کا بھی ہمارا بھی یقیناً ہوا ہے، جواب کا رائٹ ہمارے پاس ہے، ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ چیزیں ٹل سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ عامر کہہ رہے ہیں خود کو بات کریں، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے۔ اچھا، مطلب وہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ موقع ہے، کیونکہ انہوں نے ایک حملہ کیا، ایک کارروائی کی، ہم نے اپنے دفاع میں ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ وہ کافی ہونا چاہیے، کیونکہ مودی کی مجبوری تھی، اپنی قوم کو اس نے خوش کرنا تھا، وہ تو اس نے کام کر لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے آگے چیزیں نہ جائیں تو بہتر ہے، لیکن سٹل اگر انڈیا باز نہیں آئے گا تو یقیناً وہ تو پھر جواب تو دیا جائے گا، اور وہ ہم آلریڈی یہ اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں کہ پھر وہ بہت بھرپور جواب آئے گا، وہ کوئی سادہ جواب نہیں ہوگا، وہ یقیناً بڑا زبردست اور شاندار جواب ہوگا انڈیا، زبردست اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عامر الیاس رانا صاحب کیا کہیں گے؟ بھارت سبق نہیں سیکھتا؟ جب بھی کبھی حملہ کیا جاتا ہے تو پوری انٹیلیجنس کام کرتی ہے، پوری ورکنگ ہوتی ہے، کیا بھارت کوئی عقل کا استعمال نہیں کرتا کہ پہلے بھی ہماری فضائیہ اتنی کمزور ہے اور ابھینندن وہاں سے مار کھا کے آ چکا ہوا ہے، تو اب پھر ہم وہی غلطی کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں جو بیچ میں ایاز صاحب سمجھے کہ میں بول رہا ہوں وہ لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ابھی بھی میں نے اسپیکر آن کر کے سنی ہے آپ کی سوال. ایشو یہ ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ آپ کوئی عقل کی بات کر سکتے ہیں جہاں مودی جیسا بچر بیٹھا ہوا ہو جو صرف اور صرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہتا ہے. آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں اس سے کہ وہ کوئی انسانیت کی بات کرے گا, کوئی معقولیت کی بات کرے گا؟ اس کو تو بہار میں الیکشن جیتنا ہے, اسے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا ہے, اور وہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل کے ہی بحال کرتا ہے اس بات کو. اور اس کو پتا تھا, اس کا ذہن تھا کہ امریکی نائب صدر میرے مہمان, میں محمد بن سلمان کا مہمان, اور بس ہم جو کریں گے وہ سارا کچھ مان لیا جائے گا. اب اس دفعہ ہو گیا الٹ. اب پاکستان نے فوراً مذمت بھی کی, دفتر خارجہ نے, جو کہ انڈیا نے کبھی ہمارے ہاں کسی بھی دہشت گردی کی واردات پہ نہیں کی. ہمارے پرائم منسٹر نے انویسٹیگیشن کی بات کر دی, دنیا کو آفر کر دی, رابطہ کر لیا سب کے ساتھ کہ یہ بہتان ہے ہم پہ, یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ مودی جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے 100 سفارتکاروں کو بلایا فارن آفس میں انڈیا کے, اور ایکسٹرنل افیئرز کہتے ہیں جسے, وہ وہاں ان سے سوال ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ پیٹرن ہے, حالانکہ پیٹرن ہوتا مطلب جیسے پہلگام اس میں پلوامہ میں کیا تھا تو اپنے فوجی پھر مار لیتے. یہ جو مجاہدین کے نام پہ پاکستان پہ الزام تھا وہ تو عام وہاں کے شہریوں کو تو نہیں مارتے. جتنے بھی مجاہدین نے حملے کیے وہ تو کیے گئے تھے فورسز پہ, انڈین سیکورٹی فورس ہے, بارڈر فورس ہے, فوج ہے, ملٹری جو بھی ہے وہاں پہ. تو یہ انہوں نے نیا کام کیا. اچھا, وہ کوئی چھلاوے تھے جو پہلے تو 4 گھنٹے کے فاصلے پہ ایل او سی سے وہ پہنچے, ان کی کوئی آڈیو ویڈیو نہ آئی. آپ کے اتنے کیمپ لگے ہوئے ہیں, بندے پہ بندہ آپ نے فوجی لگایا ہوا ساتھ, فوجی زیادہ ہیں, لوگ کم ہیں وہاں کشمیر میں. ایسے میں ہم نے یہ بڑی بات ہے, اب آپ نے تو ہمارے ذمہ یہ کام لگایا, تو ڈپلومیٹس کو تو آپ مطمئن نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو سوال پوچھا, ہمارے پاس صرف پیٹرن کے علاوہ کوئی جواب نہیں. ابھی آج جو ان کے سیکرٹری فارن افیئرز نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ثبوت ہے. پاکستان نے تو دنیا کو بتایا اور دنیا نے پاکستان کی بات کو اون کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا. ہماری سفارتکاری کو سلامتی کونسل میں انڈورس کیا گیا, وہاں ویٹو نہیں کیا گیا. وہاں وہ ممالک بیٹھے تھے سوائے چین کے جو انڈیا کو اسلحہ بھی بیچتے ہیں, جن کی تجارت بھی بے شمار ہے, اور جن کے بل پہ اس وقت وہ چودھری بن کے پاکستان سمیت خطے میں چائنا وغیرہ کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے. پڑ جتیاں نہیں ہیں اسے. وہاں لداخ میں دیکھ لینا, ادھر وہ جو تبت کے محاذ پہ جو انڈیا ان کے ساتھ یہ چائنا کر رہا ہے, ان کے فوجیوں کے ساتھ دلتیاں پڑتے ہوئے تو یہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کون کون کھڑا ہوگا, تو دنیا کو پتہ لگ گیا. اب تو رافیل کمپنی والے جو بنا کے جنہوں نے دیے ہیں وہ بھی ہاتھ لگا کے سوچ رہے ہیں ہم نے کن کم بختوں کے ہاتھ میں اپنے جہاز دیے. پوری دنیا میں نکاتی کرا لی اپنی ہم نے. دیکھیں انہوں نے آپریشن سندور کیا اور ہم نے آپریشن بھرپور کیا. ہم نے ان کی مانگ میں سندور بھرا, آپریشن بھرپور کیا. ہم نے جواب دیا کہ لو بھائی آؤ پترو. پھر ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے. اور ناظرین ابھی آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلتے ہیں. نہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے جب تک کہ دونوں پارٹیز ایگری نہ کریں, نہ یہ ختم ہو سکتی ہے. اگر اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے تو اس کے 3 ٹیئر موجود ہیں. تو یہ ایک یعنی 6 دہائی پہلے 60 سال سے زیادہ یہ پرانی انڈس واٹر جو ٹریٹی ہے اس کو انہوں نے ان ابینس کرنے کی اناؤنسمنٹ کی. تو 24 کی صبح ہی اگلے دن پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی. اس کی میٹنگ کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ جو انہوں نے کیا ہم ان کے ساتھ وہی کریں گے. اور اس کے بعد پریس کانفرنس کا فیصلہ ہوا. میں تھا, جناب وزیر دفاع تھے, وزیر اطلاعات تھے, اور اس پریس پہ ہم نے یہ کلیئر کر دیا اس وقت یہ عدلے کا بدلہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسکلیٹری موو کی انڈیا نے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. یہ اس وقت کی اناؤنسمنٹ تھی, یہ فیصلہ تھا. اور انہوں نے پلوامہ کی طرح, اگر آپ تھوڑا سا قومی اسمبلی کا اجلاس آپ نے ملاحظہ کیا. پاک بھارت سیکیورٹی کی صورتحال, کشیدگی کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے ایاز خان صاحب سے. ایاز خان صاحب, ہم نے سفارتی محاذ پر مکمل کامیابی حاصل کی, اس کے علاوہ دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دیا. بھارت نے اپنی جگ ہسائی کروائی, اور جگ ہسائی کروانے کے بعد اب دیگر ممالک سے کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کروایا جائے. یہی بالکل ایگزیکٹلی آپ نے یہ پکچر جو ہے نا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھ دی ہے. اس کی ہائٹ وہ سیکیورٹی کونسل
کی وہ میٹنگ تھی جو ہماری سفارتی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت وہاں پہ آیا. وہ مسئلہ وہی تھا کہ وہ ایک ظاہر ہے ایک ڈرامہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر بدقسمتی آپ یہ دیکھیں دونوں طرف کیا ہوا کہ انڈیا نے ادھر بھی 26 لوگ اپنے ہی مروا دیے اور یہاں 26 ہمارے شہید کر دیے جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. مساجد پہ حملہ کر کے وہ کہا جی ہم نے اپنے ٹارگٹ, تو مساجد پہ تو وہ انڈیا میں بھی حملہ کر رہے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے, وہ مودی